بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، نیک راہ پہ چلائے، برے کاموں سے بچائے۔ میرے پیارے عزیزوں، بڑے دکھ کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں ایک افواہ پھیل رہی ہے، خاص کر لڑکیوں میں اور مردوں میں بھی، کہ غیر مذہب کے لوگ، جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان سے لڑکیاں نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، تیار نہیں بلکہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ کتنا بڑا دکھ کی بات ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر میں بے شک آئی ہوں، لیکن میں نے یہ کسی کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے جب دیکھا نیٹ پہ اور میں نے جب ریسرچ کرا، دیکھا کہ واقعی میں یہ بات سچ ہے۔ اللہ اکبر، روح کھڑی ہو گئی، دل رونے لگا کہ آج میری بہنیں اتنی اپنے آپ کو، اپنی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے، اس مال، علم، خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے ایمان کو بھول گئیں۔ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ، یہودی، نصارہ یا عیسائیوں کے ساتھ کوئی نکاح کے لیے کوئی لڑکی تم سے رابطہ کرے تو پہلے دیکھ لو کہ وہ واقعی میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہے یا اسلام میں وہ کتنا فکر اور غور کرتی ہے۔ وہ پاک دامن تو ہے، نیک تو ہے، لیکن وہ اسلام کے لیے اسے فالو کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم اس سے نکاح کر لو۔ اور اگر وہ ایسے نہیں ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ عیسائی ہے تو عیسائی بنی رہے، وہ گرجا گھر میں جائے، یا اگر وہ یہودی ہے، وہ غیر مسلم ہے تو وہ دیوی دیوتاؤں کو پوجے، اگر اس کے من میں یہ بات ہے تو مجھ سے نکاح نہیں کرو۔ اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بار بار کئی بار ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کہ اے ایمان والو، تم ان سے نکاح نہ کرو جو ایمان نہیں لائے، جو کافر ہوں، جو مشرک ہوں۔ اور آج ہماری بہنیں اس قدر ملوث ہو گئی گناہوں میں، اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے، محبت کے نام پر، محبت کرنے کے نام پر۔ میری پیاری بہنوں، وہ محبت نہیں ہو سکتی جو اپنے اسلام میں غداری کر رہا ہو، اپنے دین کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں تو وہ عمل کر ہی نہ رہا، لیکن اسلام میں تو ایک غیر مرد سے بات کرنا منع کیا ہے، زنا بتایا ہے، اور تم جو غیر مسلم لوگ ہیں ان سے بات کرنے کے لیے اور ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو۔ کون سی ہوا میں ہو تم؟ یہ اقوا دنیا کی رونق ہے، یہ دنیا کے بازار، یہ دنیا کی مال، دولت، خوبصورت اور دنیاوی علم، تعلیم ایک ہوا ہے۔ ایک بار موت آ گئی تو دوبارہ زندہ نہیں ہوگی، ایک بار دنیا سے چلی گئی تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آنے والی ہو۔ اور میرے قرآن مجید میں میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم غیر مسلم لوگوں کے تعلق سے اپنا میل نہ ملاؤ، ان کا دین انہیں مبارک ہو، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ان کا علم، ان کا جو مذہب ہے وہ انہیں مبارک ہو، تمہارا مذہب جو ہے وہ تمہیں مبارک ہو۔ یعنی یہ آیت بہت بڑا اشارہ دیتی ہے کہ جس چیز کے لیے جو اسلام، جو رب تبارک و تعالیٰ کسی کے مذہب سے میل نہیں کر سکتا، اس کے برابر اپنے آپ کو نہیں ملا سکتا، کسی دوسرے مذہب سے اسلام کو نہیں ملا سکتے، تو آج ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں غیر مردوں سے، جو بے علم لوگ ہیں، جو بے دین ہے، جو اسلام کو فالو تو دور کی بات اسلام کے دشمن ہے، ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہیں نہ کہیں میری بہنوں اس میں، اور میرے بھائی سن لیں، یہ والدین کی کوتاہی ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ اگر بیٹی پڑھ لکھ جائے، کسی فیلڈ میں اگر جاب کر رہی ہے تو اس کا خیال رکھے کہ جہاں پہ وہ جاب کر رہی ہے، جون سی کمپنی میں وہ کام کر رہی ہے، منع نہیں ہے جاب کرنا کوئی، لیکن پردے کے دائرے میں اسلام کو کس طریقے سے وہ فالو کرتی ہے، اور جب وہ اسکول کالج جاتی ہے تو اس کا دھیان رکھے کہ اس کے دوستی کن لوگوں سے ہے،
وہ دوست کن لوگوں کو بنا رہی ہے؟ وہ اپنی فرینڈ، اپنی سہیلیاں کن لوگوں سے تعلق رکھ رہی ہے؟ تعلق ہو، اس کی دوستی ہو، اور اس دوستی کے ساتھ اس لڑکی سے دوستی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر بھی آنا جانا ہونے لگتا ہے۔ اس کے گھر جب آنا جانا ہونے لگتا ہے تو اسی بنا پر اس کے بھائی، اس کے رشتہ داروں سے بھی میل محبت ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے لڑکی ان لوگوں کو دیکھتی ہے۔ اور وہ کیوں دیکھتی ہے؟ کہ ان کے مذہب میں ایک ہی بار عبادت ہو رہی ہے، ان کے مذہب میں جو ہمارے اسلام میں وہ چیز جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، وہ لوگ اسے جائز کر رہے ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں میری مسلم بہنیں بھی اس قدر ملوث ہیں کہ لگتی نہیں یہ مسلمان ہیں، کوئی مسلمان جا رہی ہے کیا ہندو جا رہی ہے، اس قدر وہ بھول گئی ہیں مسلمان کو۔ بے شک نام کی مسلمان ہے، لیکن کیوں؟ یہ اس میں ہمارے والدین کی کوتاہی ہے، کیونکہ والدین نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھائی ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھایا ہوتا بچپن سے، اسے جب وہ 3 سال کی 7 سال کی تھی اسی وقت اگر اس کی ماں چاہتی تو اس کے اسٹول باندھنا سکھاتی، اسے نماز سکھاتی، اسے قرآن پڑھنا سکھاتی، اور جب وہ بڑی ہوتی 12-13 سال کی تو حضرت عائشہ صدیقہ انہا کی حدیث پاک اور ان کی زندگی کے مشاہدے پڑھواتی۔ اس کی والدہ اگر وہ ہوتی تو ایسی دینی کتابیں پڑھاتی جس میں دینی عورتوں کے ذکر ہیں، جن میں صحابیہ کے ذکر، جس میں نبیوں کی بیٹی کے ذکر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ذکر ہیں، ان کی بیویوں کے ذکر ہیں۔ تو ایسی ماں، اگر ماں ایسی ہوتی ہے تبھی والدین کی اس میں بہت بڑا رول ہے، اور سب سے زیادہ جو خاص کر ہے وہ ماں کا۔ وہ ماں یہ نہیں دیکھ رہی وہ کس سے ملتی ہے، وہ کس سے دوستی کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں کسی کو اس میں ٹارگٹ نہیں کر رہی کہ کوئی کسی کو میں برا بھی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میری بہنوں تم بہک گئی ہو، تم اسلام سے اتنی دور چلی گئی ہو کہ اگر تم اسلام میں ہوتی، اسلام کو فالو کرتی، اسلام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کی زندگی کو پڑھتی، تو کبھی کسی غیر محروم مسلم لڑکے سے بھی بات نہیں کرتی، کسی مسلم لڑکے کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ اگر تمہارے دل میں تمہارے رب کا خوف ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہوتی، لیکن تمہارے اندر کمی نہیں، یہ والدین کی کمی ہے کہ والدین نے انہیں دین اسلام نہیں سکھایا، دین کی باتیں نہیں سکھائیں۔ کیونکہ اگر ہمارے اسلام میں ایک بھائی سے بھی پردہ بتایا ہے، جو میرا بھائی ہے، جو کزن ہے، جو کھلیرا بھائی ہیں، جو پھپھیرے بہن بھائی ہیں، جو بھائیوں کے دوست ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری بیٹی کس سے دوستی کر رہی ہے، کون سی وجہ ہے کہ وہ غیر مسلم سے رشتے بنا رہی ہے۔ کیوں فکر نہیں والدین کی عزت کا، ماں باپ کی عزت کا؟ کیا دن یہاں رہ لوگی؟ چند دنوں کے لیے، اس ذرا سی اس عزت کے لیے، اور اپنی عزت گوا دیتی ہو۔ نہ والدین کی عزت کا فکر، نہ والدین کی ان کی آبرو کی فکر، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے اور ان کے دین کو تم ان کے نام پر ایک دھپا ہو کہ تم مسلمان ہو۔ میری بہنوں باز آ جاؤ، کچھ نہیں رکھا، یہ 4 دن کی جوانی ہے اور ایک دن دنیا سے بھی جانا ہے تمہیں اور ہمیں۔ کیوں اپنے اسلام کو برباد کرنے پہ تلی ہو؟ تمہارے ایک برباد کرنے سے اسلام برباد نہیں ہوگا، تم خود تباہ اور برباد ہو جاؤ گی۔ اس ماں کا دل دیکھو جس ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھ کر کے پالا پوسا، جس باپ نے تمہاری ہر خواہش پوری کری، اور تم جوان ہونے کے بعد کسی غیر مذہب سے یا اپنے مذہب سے بھی کسی لڑکے سے تعلق جوڑ کر زبردستی اس سے نکاح کرنا چاہتی ہو، اس کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہو یا چلی جاتی ہو، تو ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی؟ ان کے دل دکھا کے جاؤ کہ تم خوش رہو گی؟ نہیں میری بہنوں، یاد رکھنا ایک دن ایسا آگا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ کس چھوڑے گا میں بتاؤں؟ اس لیے چھوڑے گا کہ تم اپنے اسلام کو بھی ان سے، اسلام کو بے وفائی کر کے، اسلام سے دین سے بے وفائی کر کے، اپنے والدین سے بے وفائی کر کے، اور تم چلی جا رہی ہو چھوڑ کر کے، پھر تمہیں وہ بھی چھوڑ دے گا، اور پھر تمہیں وہ چھوڑ دے گا تو تم نہ دنیا کی رہو گی نہ آخرت کی رہو گی، اور یہ جوانی چلی جائے گی۔ اور جب تمہاری نسلیں پیدا ہوں گی، اس نسلوں کے بارے میں سوچو جو تمہاری آنے والی نسل ہے، کیا تم ان کی شادی بیاہ، ان کی منگنی کس طریقے سے کرو گی؟ کیا ایسے رشتے ڈھونڈ لو گے تم؟ نہیں میری بہنوں، ایسی بے پردہ مت ہو، اس قدر اپنے آپ کو مت گواؤ۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو ذرا سی زندگی کے لیے، ذرا سی مزے کے لیے؟ میری بہنوں، تم نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگی پڑھی ہوتی، یا دین اسلام کی
جو ولیاں گزری ان کی زندگی پڑی ہوتی تو تم اس محبت کے نام پہ اپنے والدین کا دل نہ دکھاتی۔ اور وہ ماں کو ہر بات کا علم ہوتا ہے، ماں ایک اپنے بچوں کی دوست ہوتی ہے، اور وہ باپ باہر کا ہوتا ہے لیکن ماں کو سب معلوم ہوتی ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں اس کی ماں کی بھی کوتاہی ہے، جو بیٹی ایسے غلط فعلوں میں پڑ گئی بے شک، تو ایسے جب وہ موبائل چلائے تو اس کے موبائل پہ خیال رکھو، دھیان رکھو وہ کیا چیز دیکھ رہی ہے موبائل میں، وہ کس سے بات کرتی ہے، کون سی فلمیں دیکھتی ہے، کون سے گیت گانے، کون سے وہ چیزیں چلاتی ہے اس موبائل کے اندر، جس سے اسے معلوم ہو، جس کے اس کے دماغ پر، اس کے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ پتہ چل جائے تو اسے روکے۔ اور اگر میری بہنوں، بس میرا لاسٹ میں اتنے ہی کہنا ہے، اگر کوئی چلی بھی جائے اسلام سے چھوڑ کر کے، ناتا توڑ کر کے، وہ ہندو مذہب ہو یا یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی مذہب سے، غیر مسلم سے شادی کر لے یا نکاح کر لے، جو بھی وہ پھر کچھ بھی کرے تو اس کا پیچھا مت کرو، بلکہ وہ اسلام کے لائق ہی نہ تھی، اسلام کے قابل ہی نہ تھی، وہ اسلام میں اس کا نام نہیں تھا، اس کا لسٹ میں نام نہیں تھا، چلی گئی تو اس سے ناتا رشتہ توڑ دو، بالکل کبھی اس سے ملاقات نہ کرو، کبھی اس کی صورت نہ دیکھو۔ میرا تو اتنا کہنا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب اسلام سے غدار ہو گیا اور وہ یہودی کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مل گیا، یعنی جو اسلام کے دشمن سے ان سے مل گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نوح علیہ السلام، تم اپنے بیٹوں کو بھی اپنا مت سمجھو، اس سے اپنا رشتہ ناتا توڑ دو۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی رشتہ توڑ دے، کوئی ناتا توڑ لے اسلام سے، تو اس کا پیچھا مت کرو، اسے سمجھاؤ مت، جا تو جب اسلام کی نہیں ہوئی تو اپنے والدین کی کیسے ہوگی، یا اسلام کی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیسے ہو سکتی ہے، جن ماں باپ نے تجھے پالا، جس اسلام نے تجھے عزت آبرو سکھائی، جب تو اس کی نہ ہوئی تو اس سے رشتہ ختم کر لو۔ میرا تو اتنے ہے، ماں اپنی بچیوں پہ دھیان رکھے، حالانکہ یہ بیٹیوں کو علم پہلے سکھایا جائے، دین، نبی پاک کا دین سکھاؤ، اس کے بعد اسے دنیاوی تعلیم دو، پہلے دینی تعلیم پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم، دونوں تعلیموں کو لے کر جب وہ چلے گی تو وہ دنیا بھی جانے گی اور آخرت بھی جانے گی۔ لیکن ماں کا سب سے بڑا رول ہے، وہ ماں اپنی بیٹی پر نظر رکھے، اور میں بیٹوں کو بھی کہتی ہوں کہ بیٹوں کے لیے جائز ہے غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اہل سنت والجماعت میں، لیکن جو غیر مسلم سے کر رہے ہیں تو ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے، ان سے ناتا توڑ دو۔ کیا بات بتا سکتی ہوں میں، بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ بیٹیوں پہ نظر رکھیں، وہ مائیں کا اس میں بہت بڑا رول ہے، ماں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ بیٹی کی ہر بات، کب سوتی ہے، کب کھاتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا پیتی ہے، سب ماں کو معلوم ہوتا ہے، اور وہی ماں اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم بھی دے سکتی ہے اور بری باتوں سے بھی روک سکتی ہے، اور وہی ماں اسے گڑھے میں بھی ڈھکیل سکتی ہے، یہاں تک کہ گناہوں پہ گناہ جو کرے گی وہ ماں کی کمی ہوگی سب سے بڑی۔ کہتے ہیں عالم لکھتے ہیں، اگر بیٹی ماں نیک ہوگی تو بیٹی بھی نمازی ہوگی، اگر باپ دیندار ہوگا تو بیٹا بھی ضرور دیندار ہوگا۔ اس لیے بس اتنا ہی کہنا ہے، اللہ ہم سب کے ایمان کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلام پہ دائم اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا رب تبارک و تعالی اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اسلام تو خود رب تبارک و تعالی نے ذمہ داری لی ہے، اس لیے کوئی بھائی، کوئی بہن اس بات کا خیال نہ رکھے کہ وہ چلی گئی، وہ ہمارے جنت کے قابل نہ تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اور ان کی امت میں وہ قابل قبول نہیں، اس لیے سے جانے دو، گئی تو گئی۔ ہمارا رب تبارک و تعالی جب قیامت کے دن ہوگا تو اس میں وہ بھی صف میں کھڑی ہوگی، تو جب معلوم ہوگا کہ کون دین اسلام بہتر ہے یا کوئی اور مذہب بہتر ہے۔ میری پیارے عزیزوں، اس لیے امید ہے کہ اپنی بیٹیوں پہ دھیان رکھیں، اور دھیان نہیں بلکہ انہیں دینی تعلیم دے پہلے، پھر دنیاوی تعلیم دے۔ اور یہ ماں کو نصیحت ہے میری کہ وہ ماں اپنی بیٹی پہ نظر رکھے، وہ کیا کھاتی ہے، کیا پہنتی ہے، کس سے دوستی ہے، کہاں کہاں وہ گھوم رہی ہے، اور بیٹیوں کو زیادہ گھمانا بھی نہ چاہیے۔ بس میرا اتنا ہی کہنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔